السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ ایک تو لگ رہا ہے کہ بالکل ہر چیز فاسٹ ٹریک پہ چل رہی جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے۔ وہ آئے، بڑی عزت سے آئے، رخصت کیا گیا لندن سے، ہائی کمشنر نے رخصت کیا، پاکستان لینڈ کرتے ہیں اور ایئرپورٹ کے اوپر ان کو جا کے نادرا کی ٹیم بھی جا کے ان کے کرتی ہے بایو میٹرکس وغیرہ۔ خیر اس پر انہوں نے باقی ان کے لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی بات کون سی ہے، عمران خان کی بھی جیپ میں بایو میٹرکس ہو گئی تھی۔ لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پرسیپشن بن گیا ہوا ہے کہ کچھ فیصلے ہو گئے ہیں، اور ایک فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن جب ہوں گے، اور میاں صاحب کا آنا میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، اگرچہ آج پریزیڈنٹ الوی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ابھی تک شک ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا درگزر کرنی چاہیے۔ اور انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں کہ میں ابھی بھی عمران خان میرے لیڈر ہیں، اگرچہ عمران خان ان سے ناراض ہیں اور ان کی خود پارٹی اب ان کو ڈسون کرتی پھرتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی سب کچھ، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن یہ جو پرسیپشن بن گیا ہے، اور اس کو اور تقویت ملتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب سے آئے ہیں، نہ تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا، بات کی، نہ اسفندیار ولی سے بات کی، نہ آصف زرداری صاحب سے بات کی، اور سنا ہے کہ جو آخری ملاقات دبئی میں ہوئی تھی ان کے درمیان، وہ بھی شاید کوئی اتنی زبردست نہیں گئی تھی جتنی ایکسپیکٹڈ تھی۔ کہاں جا کے باتیں رکیں گی؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پریڈکٹیبل چیزیں ہو رہی ہیں۔ جہاں تک عمران خان کے اور ان کی پارٹی کا تعلق ہے، ان پہ تو سختیاں ہو رہی ہیں، ان کی اپنی انڈائکمنٹ ہو گئی، شاہ محمود صاحب کی بھی انڈائکمنٹ ہو گئی، پرویز الہی صاحب کی انڈائکمنٹ فرد جرم عائد ہو رہی ہے 21 نومبر کو، تو وہاں تو چیزیں جو رخ چل رہا ہے اس پہ ہی چل رہا ہے۔ اور اگر اب جب بات ہوتی ہے نواز شریف صاحب کے کیسز کی، تو جس سپیڈ سے چیزیں حل ہو رہی ہیں تو ان کے لوگ کہتے ہیں جی معاملہ ہی بڑا سیدھا تھا، بڑا آسان تھا، غلط کیسز تھے، ان میں کوئی جان نہیں تھی۔ اگر سب کچھ اتنا سیدھا تھا تو پھر 4 سال کیوں نہیں آئے؟ اور اگر صحت کی بات بھی تھی تو پہلے بھی دبئی بھی آئے، باقی جگہ بھی گئے، تو بہت سے سوالات اس قسم کے چل رہے ہیں۔ اور ابھی تک یہ تو میں آپ سے ایز این انفارمیشن بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ جو ان کی لاسٹ تقریر تھی 21 اکتوبر والی، یقین مانیے ابھی اس کا بڑا انالیسس کیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے انالیسس کون کرتا ہے، تو وہاں پہ اس کے بڑے سیڈ اور ان سیڈ درمیان میں ان بٹوین لائنز بھی دیکھی جا رہی ہیں کہ اس کے کیا مواد تھا، کیا نہیں تھا۔ اور ان دا مین ٹائم پیپلز پارٹی بڑی خاموش ہے، زرداری صاحب بالکل خاموش ہیں سرپرائزنگلی، اور ان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دبئی کے بعد سے اور کچھ چیزیں جو شاید پیپلز پارٹی کا خیال تھا، ان کے لوگ آف دا ریکارڈ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، تو اگر خیال بھی تھا، گمان بھی تھا یا بتایا بھی گیا تھا، لیکن جو اب گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے بہت مختلف ہیں۔ اس سارا کچھ ہو کیا رہا ہے، کہاں جا کے بات رک رہی ہے، کس قسم کی چیزیں سامنے ہیں، اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے آج۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر مصدق ملک صاحب نے، فارمر منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم PMLN، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، فارمر سینیٹر، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اپنے اختلافات پہ پارٹی کے ساتھ، انہوں نے کہا میں تو وہیں کھڑا ہوں، پارٹی اپنی جگہ سے ہل گئی ہے۔ اور نفیسہ شاہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی۔ اگین زبردست پینل ہے۔ ذرا مصدق صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں اگر اتنے سیدھے معاملات تھے جسا اب ہمیں تاثر ملا ہے، اور یہ بڑا تقویت ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگ ڈیل کر کے آئے ہیں، ابھی گیلپ کا سروے بھی آیا، اس میں 38% لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کر کے آئے ہیں، 34% لوگ وہ ہیں جن کا ان کو کہ جی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ سو میجورٹی تھنگس کے ڈیل ہوئی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا جب یہ بایو میٹرکس اس لیے انٹرسٹنگ ہے میاں صاحب کے کہ ان کی نادرا کی ٹیم گئی، اور نادرا کی ٹیم آپ کو پتہ ہے نادرا از رائٹ ناؤ ہیڈڈ بائی اے سرونگ جنرل، اور یہ سب کے پے چیک سے اوپر کی بات تھی کہ اٹھیں اور ایئرپورٹ چلے جائیں، ٹاپ سے کلیئرنس ہوئی ہوگی۔ تو یہ سارا ہائی کمشنر کا سی آف کرنا، ایئرپورٹ پہ یہ ہونا، پھر ٹھٹاک ٹھٹاک کر کے پروٹیکٹیو بیلز، دوسری بیلز، اگر اتنا ہی سب کچھ ایزی تھا تو 4 سال کیوں نہیں آئے، پچھلے 16 ماہ میں کیوں نہیں آئے؟ پہلے تو جی 38% میجورٹی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی نیا حساب کتاب نہیں میجورٹی ہوتی ہے، اگر 100 میں سے 38 لوگ کہیں ڈیل ہے اور باقی کوئی، اور اس سے کم لوگ کہیں کہ ڈیل نہیں ہے، تو میجورٹی ہوتی ہے۔ مگر آپ جب میجورٹی کہتے ہیں تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ باقی 30% لوگ کہہ رہے ہیں، 30% کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، اور 24-25% کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو میجورٹی نہیں بنتی میتھ کے حساب سے۔ لیکن چلیں، جرنلزم اور میتھ میں یہی تو فرق ہے۔
دوسری بات جو ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. I won't let you get away with it. اگر 100 بندوں میں سے پوچھا اور 100 میں سے 38 کہیں بھیا 100 میں سے 38 کہیں کہ ڈیل ہے تو پھر یہ میجورٹی ہے. چلیں 100 اس سے تھوڑے لوگوں نے سو میتھس اور جرنلزم اکٹھے ہیں, لگتا ہے پالیٹکس اور میتھس اکٹھے نہیں چلتے. یہ بھی ہو سکتا ہے, میں مان لیتا یہ بات, لیکن میں صرف عوام کے سامنے ہم ڈیٹا پہ دلیل دیتے ہیں, آپ لائلٹی پہ دیتے ہیں. ایز یو سیڈ, میں اس پہ آپ سے تو جھگڑا کروں گا تو پروگرام کیسے کروں گا, لیکن میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 100 میں سے اگر 38 کہیں تو میجورٹی ہوتی ہے. بس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ یاد رکھیں کہ 100 میں سے 38 میجورٹی ہوتی ہے اور جو باقی 62 ہیں وہ مائنورٹی ہوتی ہے. لیکن اس کو چھوڑیں, آگے چلتے. 4 سال یہ میجورٹی ہوتی ہے اگر 38 یا 39 اگر آپ کہیں نا کہ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, زیادہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ میں مان گیا آپ کی بات, مگر میجورٹی نہیں ہوتی. میجورٹی 50 سے اوپر فیصد ہوتی ہے. جب آپ 50 سے اوپر جائیں تو آپ کہتے ہیں میجورٹی یہ کہہ رہی ہے, کیونکہ آپ نے 100 لوگ سروے کیے ہیں. لیکن میں آپ کا میتھ آگے چلنے کے لیے آپ کا میتھ مانتا ہوں کہ 38 میں 100 میں سے 38 میجورٹی ہوتی ہے. دوسری بات کرتے ہیں, 4 سال کیوں نہیں آئے؟ 4 سال میں کیا ہو رہا تھا؟ 4 سال میں یہ ہو رہا تھا جی کہ جورسپروڈنس سیٹ ہو رہی تھی. ایسے معیوب ہے لوگوں کا نام لے رہا, نام آپ کو پتا ہے. جورسپروڈنس یہ سیٹ ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے کوئی ویڈیو دکھانی ہو تو پہلے جس کی ویڈیو بن رہی ہے, یہ میں وہ ملک ارشد صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو جورسپروڈنس یہ بن رہی تھی اور ٹاپ مین یہ جورسپروڈنس سیٹ کر رہا تھا کہ پہلے اس سے جا کے اجازت لیں کہ ہم آپ کی ایک ویڈیو بنانے لگے ہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا, مجھے لفظ تو سمجھ نہیں آ رہا, کھچ کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جو بھی اچھا لفظ ہوتا ہے وہ اچھا لفظ ڈال دیں. تو پہلے جا کے اجازت لیں. جس ملک میں ایسی جورسپروڈنس ہو رہی ہے, جس ملک میں جورسپروڈنس یہ بن رہی ہو کہ آپ کے وکیل نے ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور وہ فونٹ جو ہے اویلیبل ہے اور ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے, لیکن مائکروسافٹ کا حصہ نہیں ہے اور کیا بھی آپ نے نہیں ہے, آپ کے وکیل نے کیا ہے, تو کیوں نہ آپ کو 9 سال سزا دے دی جائے. اور جس ملک میں جورسپروڈنس یہ سیٹل ہو رہی ہو کہ 9 بکسے ایویڈنس کے طور پہ لائے جائیں, 9 بکسے بھر کے, اور اس کے بعد آخر میں کہا جائے کہ, اور وہ ایک وہ 10 نمبر کوئی کتاب, خالی چیف جسٹس نہیں تھے بندیال صاحب, سارے جج جی میں نے نہیں, سارے نہیں, مگر خاص میں آپ کو ان فیصلوں کے لیے, کیونکہ آپ نے خود ہی یہ رول طے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے نام نہ لیں, آپ لے رہے ہیں, میں تو ہم تو لیتے ہیں سر, جی آپ تو بہادر آدمی, کیا بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک خاص وہ تو آپ نے نام شروع میں لے کے میں نے چھوڑ دیا, وہ جو ایک گجرانوالے کے جلسے میں بھی آپ نے نام لیا, اب آپ نہیں لیتے, ابھی بھی لیتے آپ لوگ کنوینئنٹلی کبھی نام لیتے کبھی نہیں لیتے ہیں, ثاقب نثار صاحب کا بھی نام لیتے, کوئی حرج نہیں, اور بھی لیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. لیکن اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ 10 بکسے لے کر آئیں, وہاں پہ ذکر کریں کہ یہ 10واں کتابچہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, اور اس کے بعد سوال نہیں تھا, سوال بڑا سمپل ہے, سوال سے تھوڑا سا تو جواب لمبا ہوگا نا. اور آپ کہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ آپ اس کے بورڈ پہ سرو کر رہے تھے, اپنے بیٹے کی کمپنی کے, کون باپ اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے لیتا ہے, لیتے بھی ہوں گے مگر نہیں بھی لیتے, لیکن آپ بولیں کہ کیونکہ آپ لے سکتے تھے آپ نے نہیں لیا, لیکن کیونکہ لے سکتے تھے تو آپ کو بھی 7-10 سال سزا اور ساری زندگی کے لیے آپ کو. تو بھائی جب اس طرح کی صحت ریزن نہیں تھا, صحت ریزن تھا جانے کا, آپ نے پوچھا واپس آنے کی وجہ بتا رہا ہوں. واپس آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں پہ مولوی تمیز الدین کیس بھی ہے, جہاں بھٹو صاحب کی شہادت اور پھانسی بھی ہے, جہاں پہ 2-3 مرتبہ لوگوں کو ایگزائل بھی کیا گیا ہے, جہاں پہ دھونس دھاندلیاں جن کا آپ ذکر روز کرتے ہیں, آپ جورسپروڈنس پڑھیں تو صحیح. تو جب وہاں پہ اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہوں اور آپ کو وائل یور اوے اس طرح کے فیصلے مسلسل چل رہے ہوں, تو پھر آپ اسی وقت آئیں گے جب آپ کو انصاف کی توقع ہو. ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملے. جی بالکل ٹھیک بات, میں اس لیے نہیں جی ہیلتھ واز ناٹ دی پرائمری ریزن, نہیں, میں نے بتایا ہیلتھ کی وجہ سے گئے تھے, واپس اس وجہ سے بھی نہیں آئے, کیونکہ جورسپروڈنس ملک کی جو اس وقت بن رہی تھی, جس طرح کے لوگ تھے, جس طرح ججوں پہ جج بٹھائے جا رہے تھے, جس طرح ڈیلی ٹرائل کیا جا رہا تھا. مان لیا, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو آرگیو ود یو, میں تو آپ سے سوال کیا, جواب لے لیا, اگری کروں نہ کروں تو میرا پروگیٹو ہے, لیکن یہ بتائیں کہ وہ جو ہے کسی کو بھی آ کر انہیں فون کرنا بھی زحمت نہیں کی, پرائم منسٹر بن گئے. یہ ہو سکتا ہے ذاتی طور پہ بات چیت چل بھی رہی ہو, کیونکہ ہر چیز بعض ملاقاتیں پبلک ہوتی ہیں, بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بات پبلک نہیں. ہم نے ان لوگوں سے کنفرم کیا, ان کا ہماری کوئی بات ہوگی, ایسی بات ان سے نہیں بات ہوئی ہوگی, ابھی تو وہ فیملی کے ساتھ مصروف ہیں,
4 سال بعد آئے ہیں, اپنے بچوں سے مل رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, 2-4 دن میں سیاسی کام شروع ہو جائے گا. بھی انہوں نے سیاسی طور پر اتنی سمپل بات ہے مالک بھائی, عشق, مشق اور ڈیل نہیں چھپائی جا سکتی. یہ پورے اس 10 منٹ میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہماری ڈیل نہیں ہوئی. نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں. اچھا, اب پھر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی کہ ڈیل نہیں ہوئی تو اس کے یہ فلاں فلاں ریزنز ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ, میں, ڈاکٹر صاحب, نفیسہ صاحبہ, جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں کیا رسم و رواج ہے. 2018 میں عمران خان صاحب کے لیے تمام ہمت کر کے انہیں فنشنگ لائن تک پہنچایا گیا, اور آج جس طریقے سے انپریسیڈنٹڈ ریلیف جو میاں صاحب کو مل رہے ہیں, وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اور اب آنے والے جو الیکشنز ہیں, اصل ہمارے سامنے جو مرحلہ ہے کہ ان الیکشنز کو ہم نے فری اینڈ فیئر کیسے بنانا ہے اور کنٹروورشل نہ ہو. وہ اس ڈیل کے تاثر سے وہ آنے والے الیکشنز کے اوپر بھی بہت بڑا سوال اٹھ گیا کہ کیا وہ آنے والے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو بھی پائیں گے. وہی میاں صاحب, آج ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری اس گفتگو میں ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں کی. اب وہ ووٹ کی عزت دو کی جو کہانی ہے وہ کہیں دور رہ چکی ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر تمام اسٹیبلشمنٹ مل کے زور لگائے گی کہ کسی طریقے سے میاں صاحب کو فنشنگ لائن کے قریب پہنچایا جائے اور ان کی حکومت بنائی جائے. تو جو اس ملک کے کروڑوں لوگوں کے ساتھ پنجاب میں ہر جگہ جلسے ہوتے تھے, مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست بھائی ڈاکٹر صاحب بھی ان دنوں بڑے جوش و خروش سے ووٹ کو عزت دو, اور بڑا آج بھی دیکھیں شیف بڑی بھی ہے, بڑے محنت تھکے تھکے آئے ہیں, بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. آپ لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈیل میں ہے, وہ محنت کر رہے ہیں میدان میں. آپ کتنے ویل گرومڈ لگ رہے ہیں, میری حالت دیکھیں. نہیں, بہت محنت کی آپ نے, ظاہری بات ہے بڑا خرچہ بھی ہوا اس محنت کے پیچھے, اور اس خرچے پہ کے بعد پھر آپ نے لاہور کے اندر ایک اسکرینوں کے لیے آپ نے ایک رونق بھی لگا لی. لیکن جو تقریر تھی, اس تقریر کے اندر پھر مالک بھائی اگر ہم ایشوز کے اوپر آ جائیں, ہماری سیاست کا ایک اور بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ساری کی ساری جو گفتگو ہے تمام سیاسی جماعتوں کا, بڑی 2 جماعتوں کا جو بیانیہ ہے وہ مظلومیت کے اوپر ہے, لوگوں کی پرابلمز پہ نہیں ہے. میاں صاحب نے جو تقریر کی, جو لوگ وہاں پر سٹیج پر بیٹھے تھے, مجھے کوئی ایک نیا آدمی بتائے, ٹیم تو وہی ہے جو شہباز صاحب کے ساتھ تھی. تبدیلی کیسے لے کر آئیں گے, ڈیلیور کیسے کریں گے؟ کیا اس تقریر کے ذریعے 16 مہینے کی جو مس گورننس تھی, کیا اس کے داغ دھوئے جا سکتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ اس 16 مہینے میں گزری ہے؟ اور جو انہوں نے اپنا مسلم لیگ نون کے, فرینکلی میرے نزدیک تو 2 چیزیں ان کے بارے میں کہی جاتی تھی, ایک پچھلے 5-7 سالوں میں, ایک کہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں گورننس بہت اچھی کرتے ہیں, اور دوسرا کہ ان کا ووٹ کو عزت دو کا ایک پاپولر بیانیہ تھا. وہ دونوں آج ان کے پاس نہیں رہے. اب ان کی بھی مجبوری ہے اور ان کی بھی مجبوری ہے کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں, وہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بٹھائے رکھے ہوئے ہیں, تو ایک پولیٹیکل فورس کو تو ساتھ رکھنا ہے, تو ان کو ساتھ ملا لیا. It's as simple as that. اس پر ابھی میاں صاحب کی تقریر پہ آتے ہیں اس کے بعد, لیکن نفیسہ ایک بات بچ گئی, ایک اور ڈیل کی بھی بات چل رہی ہے اسلام آباد میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سڈلی زرداری صاحب اور بلاول شروع میں ذرا زیادہ اگریسو تھے, اور بلاول خان ابھی بھی الیکشن کے اوپر اور لیول پلینگ فیلڈ کی بار بار بات کر رہے ہیں, لیکن سنا ہے کہ کچھ اس قسم کی بھی ارینجمنٹس ہو رہی ہیں کہ اگر میاں صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں 4تھی دفعہ, تو شاید زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر بن جائیں گے اور فورن آفس پیپلز پارٹی کے پاس ہی رہے گا. کیا اس قسم کی بات چیت بھی چل رہی ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو سڈنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رویہ بڑی خاموشی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کی اتنی زیادہ خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کنسسٹنٹلی الیکشنز کی بات کر رہی ہے, اور آج سے نہیں, جب سے یہ کیئر ٹیکر کا نظام آیا ہے, ہماری ایک ہی بار بار ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں. اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی نون لیگ تشریح کر رہی ہے, ان کی تشریح نون لیگ کی یہ ہے کہ اوروں کے ہاتھ پیر باندھ کے بٹھا دیں, کسی کو جیل میں ڈال دیں, مین اپوزیشن نہ ہو, الیکشن کے ٹائمنگ کا ہم طے کریں گے, انصاف ہمارے تابع ہوگا, کیئر ٹیکرز ہمارے تابع ہوں گے. تو ہماری جو ڈیفینیشن لیول پلینگ فیلڈ کی وہ یہ ہے, جو سٹینڈرڈ انگریزی میں اس ایکسپریشن کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سب کو آپ الیکشنز میں سب کو موقع دیں کہ اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں, اپنا منشور دیں اور الیکشنز لڑیں. تو ہمارا جو لیول پلینگ فیلڈ کا ڈیفینیشن ہے اور ان کا ڈیفینیشن ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور جب ہم ان 2 چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم اصول کی بات کر رہے ہیں,
اور اس میں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری زرداری صاحب تو ویسے بھی بہت کم بیان دیتے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہیں وہ ہماری قیادت ہے, چیئرمین ہے, وہ کل بھی ہمارے. آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ ہے اس وقت, اور آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ بن رہی ہے؟ دیکھیں, مصدق ملک صاحب نے کہا کہ تاریخ میں ایک نئی جورسپروڈنس بنی. اب آج اس وقت تاریخ میں ایک اور نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے کہ ایک ہی دن میں, یہ میں نے ڈان سے لیے ہیڈ لائنز, کہ 3 مختلف قسم کے ریلیفز دیے جا رہے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو. اور وہ ہے, ایک پنجاب کے کیئر ٹیکرز نے سسپینڈ کر دیا سینٹنس العزیزیہ ریفرنس میں. کس بنیاد پر؟ کیئر ٹیکرز کا یہ کام ہے کیا؟ کیئر ٹیکرز آر اونلی دیئر ٹو ڈو الیکشنز, ٹھیک ہے. پھر آپ کا IHC جو ہے آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ, اس نے پروٹیکٹیو بیل بڑھا دیا, اور پھر آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے بھی وارنٹس بھی ریووک کر دیے توشہ خانہ کیس میں. تو ایک ہی دن میں آپ کے یہ ایک اور نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے. دیکھیں, ہم یہ میاں صاحب کو ہم سب ویلکم کرتے ہیں. ہماری یہ ڈیمانڈ تھی, اس وقت بھی ہے, کہ سیاسی ماحول اور سیاست جو ہے اس کو آپ ریسٹور کریں. جو ہائیبرڈ نظام آیا, ایک شخص کے ارد گرد سارے ادارے گھومے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کے تابع, انصاف بھی ان کے تابع, جو ہمارے پچھلے سلیکٹڈ تھے. تو اب اگر اس چیز کو خاتمہ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ جو سلیکٹڈ والا سسٹم ہے اس کو خیر آباد کرنا ہوگا. لیکن نفیسہ ایک بات بتائیے, اگر ایک بات بتائیے, اگر قابل قبول نہیں, اگر لاپ سائیڈڈ پلینگ فیلڈز کے ساتھ الیکشن ہوتا ہے, اور جو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کچھ اس طرح کا ہی ہوگا کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی, سب کچھ ہوگا, اور اگر ایسے سیٹ اپ کے اندر میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں اور زرداری صاحب صدر بنتے ہیں, یا آپ لوگ ان کی گورنمنٹ پہ بھی جوائن کرتے ہیں ایز کولیشن پارٹنرز, تو پھر تو آپ لیجٹمائز کر دیں گے الیکشن کو. پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے رہے گی نہیں. اس پہ آپ کلیئر ہیں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے آپ کی مرضی کے مطابق, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, تو پھر آپ کولیشن گورنمنٹ نہیں جوائن کریں گے. کیا یہ فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, اس وقت صرف 2 ایشوز پر بات ہو رہی ہے, اور 2 ایشوز پر پالیٹکس ہو رہی ہے. نمبر 1 ہے الیکشنز فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ اینڈ ٹائملی. جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ الیکشنز کیسے فیئر ہونے, کیسے فری ہونے ہیں, کب ہونے ہیں, کیسے ہونے ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا. فارگیٹ اٹ کہ کولیشن میں کون آتا ہے نہیں آتا ہے, یہ تو بات کی بات ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ مینز کہ آپ سب پولیٹیکل فورسز کو, اس وقت جو میں بات کروں گی کہ there is an elephant in the room also, جو پی ٹی آئی ہے وہ that's an elephant in the room, اس کی بھی بات کرنی چاہیے. allow me to interject. آپ نے disqualified ہو گئے. quickly I want to allow me to interject. آپ نے ایک بات کی کہ بات کی بات ہے کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا. ایکچولی جو الیکشنز کی ہمیں شکل نظر آ رہی ہے, جو حیت بن رہی ہے, وہ یہ چیزیں پہلے طے ہوں گی تو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ بعد میں کیا ہوگا اور کیا سٹرکچر ہوگا, کون کس طرح حصہ بجز جسہ کیسے ملے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ فیصلے الیکشن کے بعد ہونے ہیں کہ کولیشن میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا. آئی تھنک الیکشن ہونے کی بہت بڑی بیسس یہی ہے کہ الیکشن کے بعد کا سٹرکچر کیا ڈیزائن ہو رہا ہے. تو یہ تو آپ کے فیصلے پہلے کرنے کے ہیں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی تو ہم بھیا نہیں بیٹھیں گے, ہم آج اناؤنس کریں کہ ہم کسی قیمت پہ اس کولیکشن میں نہیں بیٹھیں گے. اس کا تو مطلب ہے کہ یو ٹرائنگ ٹو کٹ اے گڈ ڈیل. اگر مرضی کی ڈیل بن گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ بعد میں پرانی تنخواہ بھی کام کر لیں گے. دیکھیں, یہ تو آپ کا ایک کنجیکچر ہے کہ پہلے عہدے ڈیسائیڈ ہوں گے, پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کون آنے والا ہے کون نہیں. دیکھیں, میں بذات خود ایز اے سیاسی ورکر اور میری جماعت, یہ جو پالیٹکس آف ڈیلز ہے نا, یہ ملک کو نہیں, ہمیں ملک کی بات کرنی ہے اس وقت. پالیٹکس آف ڈیلز, اگر ڈیل جمہوریت کے لیے ہے, ڈیل لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہے, ڈیل سلیکشن کو ختم کرنے کے لیے ہے, ڈیل آپ کا جو آپ کا میدان ہے سب کے لیے برابر کے لیے, تو پھر وہ ڈیل تو ہمیں قابل قبول ہے. یہ تو آپ ریحسانی صاحب والی بات کر رہی ہیں نفیسہ, یہ تو آپ نے ریحسانی صاحب والی بات کر رہی ہیں. ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو یا اصلی ہو, ڈیل تو ڈیل ہوتی ہے, نو میٹر ہاؤ نوبل دا انٹینشن. وہ تو پھر ہر کوئی جسٹیفائی کر دے گا. آپ نے میری بات پوری نہیں سمجھی.
نہیں, آپ نے میری بات نہیں سمجھی. ڈیل یہ ہو کہ سب کے لیے آپ میدان برابر رکھیں, الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ رکھیں. یہ کون سی ڈیل ہے؟ یہ تو ملک کے لیے ڈیل ہے, آئین کی ڈیل ہے, اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فار گاڈ سیک آئین کو بحال کریں. چلیں, فیئر انف, فیئر انف. I have to take a break. بریک کے بعد آ کے میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں, سارے پرانے پولیٹیکل لوگ ہیں, کہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو ہمیں چلتا نظر نہیں آتا ہے میاں صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی ہائیبرڈ ماڈل. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذاتیات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. 2 آرمی چیفز ایسے تھے جو پرسنالٹی وائز ان سے زیادہ مختلف کوئی نہیں ہو سکتا تھا. جنجوعہ صاحب تھے, بڑے اسٹرانگ ایکسٹروورٹ قسم کے آدمی تھے. کرامت صاحب آئے, وہ اتنے ہی انٹروورٹ اور دھیمے, لیکن وہاں بھی بات نہیں چلی. اب اگر یہ نئی ایکویشن بن رہی ہے تو کیا یہ آگے جا کے چل پائے گی؟ اور اس کے میں ریزنز آپ کے اس بریک کے بعد شیئر کروں گا کیوں اس میں ایک سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک, اس پہ بات کرنے سے پہلے ذرا بڑی صاحب چلائیے میاں صاحب کا وہ پیکیج جو انہوں نے ابھی تقریر میں 4-5 باتیں کی. کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں, وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں. کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے, اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے وہ بنیادی مرض دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک حادثے کا بار بار شکار ہو جاتا ہے؟ ہم نے تو کہا یہ کون لوگ ہیں بھائی مشرقی پاکستان کے رہنے والے, یہ تو جھوٹ اگاتے ہیں جھوٹ, اور ہمارے اوپر بوجھ ہیں. ہم نے اس بوجھ کو اتار کر زمین پہ مارا, اور دیکھ لیں آج وہی مشرقی پاکستان ترقی میں آپ سے آگے نکل گیا ہے. آگے ہم پیچھے رہ گئے ہیں, پیچھے. ہم سایوں کے ساتھ لڑائی کر کے, دنیا کے ساتھ اچھا تعلق کر کے ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہوگا, اور کشمیر کے حل کے لیے بھی بہت باوقار تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. میں نے آج بہت ضبط سے, بہت پیشنس سے, صبر سے میں نے آج کام لیا ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے. انصاف کے نظام کو اصلاحات لے کے آنی ہے. وہاں پہ مئی 2016 میں ہر دھرنے ہو رہے تھے ہمارے, مجھے معلوم ہے, لیکن ہم اپنا کام کرتے چلے جا رہے تھے. آپ کو تو پتہ ہے کہ دھرنے کون کروا رہا تھا؟ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے کہتے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. انہوں نے صاحب کوئی گل نہیں چھڈی, ورڈز بڑے سافٹ تھے. 3-4 ان کے کانفلکٹس ہمیشہ رہے ہیں. سپیریئر جوڈیشری سے ان کا اصلاحات کریں گے. آپ ہی کی پارٹی چڑھی تھی سپریم کورٹ پہ, آپ نے کہا وہ کریں گے. پھر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگلی اگزامپل دی. ہمیشہ بنگلہ دیش بننے کا الزام کوئی لوگ بھٹو صاحب پہ ڈالتے ہیں, باقی لوگ فوج پہ ڈالتے ہیں, لیکن ان دونوں کو ایک ہی جملے میں انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. اگزامپل دی بنگلہ دیش کی, آؤٹ آف دا بلو. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بنگلہ دیش کی اگزامپل کیوں ہوئی انلیس وہ بات کی. پھر انڈیا پالیسی پہ ان کے ڈفرینسز رہے ہمیشہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ. انڈیا پالیسی بھی انہوں نے اپنی اسپیل آؤٹ کی. پھر ساتھ ہی انہوں نے شعر بھی سنا دیا کہ بھیا اب اگر ہمیں چھیڑا تو پھر ہم ایک عہد طوفان لیے بیٹھے ہیں, پھر سانو نہ کہنا, آر پار ہو جائے گا معاملہ. انہوں نے جتنے ایک کانفلکٹس ہیں, اور ظاہر ہے ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے اینڈ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ ہم ٹو چینج, لیکن انہی پوائنٹس کے اوپر ہم نے ماضی میں کانفلکٹ ہوتا دیکھا ہے. اب یہ مختلف کیوں ہوگا کہ ان چیزوں پہ آپ کا کانفلکٹ نہیں ہوگا؟ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. 24 سال 1999 سے لے کر آج تک 24 سال ایک الیکشن لڑا ہے میاں نواز شریف نے. 2002 میں باہر, 2008 میں باہر, 2013 میں 4 سال بعد باہر, 2018 میں باہر. ابھی بھی جورسپروڈنس چل رہی ہے, دیکھتے ہیں کیسے فیصلہ ہوتا ہے. 3 سے 4 سال جیل مختلف مواقع پہ, 7 سے 8 سال ایگزائل. ٹھیک ہے یہ. اور ابھی آپ نے جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی آپ نے کلپس میں سنوا دی. تو ڈیل کس چیز کی ہے؟ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہے, یہ ڈیل ہے کہ 24 سال میں ایک الیکشن لڑا. ڈیل اس چیز کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات, بڑے صبر سے بات کر رہا ہوں. دیٹ ریفلیکٹس کہ صبر کیوں. اب دیکھیں نا, آپ نے باقی جو ساری باتیں کی ہیں, پھر صبر کی بھی بات کر لیتے ہیں. مگر ابھی اس وقت جو بات ہو رہی وہ یہ کہ 24 سال میں ایک الیکشن 4 سال کے لیے صرف, اور الٹا دیا.
اور جتنی آپ نے آج تک جتنے ذکر کیے کہ 12,000 میگا واٹ بجلی ہے جو آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ اس وجہ سے کہ بجلی لگائی ہوئی ہے، 1.2 بلین کیوبک فٹ کی گیس لگا دی، 800 میل کی موٹر وے اضافی بنا دی، 6,000 میل کی نہیں میں آپ کو بتا میں آپ کو بات چلے میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں ایک بات جو آپ کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سارا انقلاب، یہ جتنی باتیں یہ 4 سال میں ہوئی، صرف 4 سال میں، 24 سال میں 4 سال کی باری دی. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہے. اگر ڈیل ہے تو یہ گفتگو کیوں ہے؟ اگر یہ ڈیل ہے بھائی تو یہ جتنی بھی آپ نے باتیں سنائی ہیں یہ باتیں کیوں ہیں؟ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے. میرے بھائی نے کہا کہ کوئی آئین کی بات نہیں ہے، ووٹ کی بات نہیں، تو پھر یہ بات کیا ہے؟ یہ آج جو انہوں نے بات اپنے جلسے میں کل پرسوں کہی، میرے خیال میں بات وہی ہے کہ ملک کو آگے بڑھانا ہے نا بھائی، تو آئین لکھا پڑا ہے، آئین کے مطابق ہر ایک اپنا رول پلے کرے گا. یہی بات انہوں نے مختلف 3-4 جو آپ نے اگزامپلز دی ہیں اس میں یہی کہا ہے. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ پرانے بیانیے اور اس بیانیے میں کیا فرق ہے؟ اور اگر اسی وجہ سے کہ آپ اور کیا اگزامپل دیں گے؟ آپ کسی اور اپنے صوبے کی اگزامپل اس وقت دیں گے جہاں پہ کوئی رفٹ ہے؟ آپ اگزامپل یہ دے رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، جب لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں ملے گا. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں ایسے ملک ٹوٹا، اب دوبارہ نہ توڑوا دیجیے. لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسری طرف کی بات کر رہے ہیں نا، تو جن نے بات کی ان کی بات بھی سن لیں. ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئین کے مطابق چلیں، لوگوں کو ووٹ کا حق دیں. یہ مت کریں کہ میجورٹی ایک ووٹ کر رہی ہے اور آپ کسی اور طرف چل پڑیں. تو لوگوں کو حق دیں. یہ مت کریں کہ 24 سال میں آپ کو ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ہو، کوئی بھی ہو. اس وجہ سے کسی بیانیے میں آپ نے جو کلپ چلایا ہے وہ میں کہنا چاہتا تھا، آپ نے چلا کے سنا دیا کہ کوئی بیانیے میں تبدیلی نہیں آئی. نہ ووٹ کے اوپر تبدیلی کی بات ہوئی ہے، نہ آئین کے اوپر تبدیلی کی بات ہوئی ہے، نہ آئین حدود میں رہنے کی بات. بیانیے میں تبدیلی نہیں آئی اور انسٹیٹیوشن بھی وہیں اپنی جگہ، تو پھر تو کانفلکٹ نظر آئے گا. ایک اور بات ہوئی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. خود بھی کہا اور یوتھ کو بھی کہا، اور یہ کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا. اس ملک کو اب ہیلنگ کی ضرورت ہے. اور انہوں نے بتایا کہ میں کیا کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ویژن دیا ہے. لیکن اب اس پہ بات کریں گے تفصیلی. جو ہم مثلا میرا بھی ایک کام ہے کہ آگے ہم نے کچھ سیکٹرز کو لے کے چلنا ہے، تو ہمارا ڈیٹیلڈ پلان کیا ہوگا، وہ پلان اب ہم بنا رہے ہیں، وہ ہمارے منشور میں بھی آئے گا، تاکہ آپ کو جو انہوں نے اس دن باتیں کی ہیں کہ ملک کدھر جانا چاہیے، وہ کیسے جائے گا، اس کی تفصیلات بھی سامنے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑا سموتھ چلے گا اور سب کچھ ہوگا. میرے لیے تقریر بڑی امپورٹنٹ تھی، اور بالکل نہیں، کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں اومیشنز بڑی انٹرسٹنگ تھی. میرا خیال تھا کہ وہ کولیشن پارٹنرز کا مینشن ضرور کریں گے کہ دیکھیں ہم نے جب آل انکلوسیو بات کر رہے ہیں کہ ملک کو چلانا ہے، تو ہی وڈ سے کہ اچھا پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ چلی، JUI چلی، سب کچھ. انہوں نے تو بالکل اس کو ذکر تک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو اگزامپلس بھی دیں بلز کی، وچ واز اے ویری اسمارٹ موو. انہوں نے جہاں شروع ہوئی تھی PDM کی گورنمنٹ، اس وقت بلز اور عمران خان کے بلز کمپیئر کیے، 16 ماہ ان کے نزدیک ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے، وائپ آؤٹ کر دیے انہوں نے پوری ڈسکشن میں سے. تو آل انکلوسیونیس میں عمران تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی پیپلز پارٹی کا بھی کوئی جملہ ہوگا، کوئی باقیوں کا ہوگا. وہ بھی نہیں تھے. اور اگر یہ اپنی پوزیشن پہ وہیں ہیں اور انسٹیٹیوشنل تھنکنگ بھی اس طرح چینج نہیں ہوتی، تو پھر یہ چلتا نظر آتا ہے. مالک بھائی، چلتا بالکل نظر نہیں آتا. اس لیے نظر نہیں آتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. آخری جو ایکسپیریمنٹ تھا عمران خان صاحب کا، ان کے ساتھ ان کے اوپر جو پیار و محبت کا اظہار جس طریقے سے کیا گیا، جس طریقے سے انہیں اپنایا گیا، تو سب لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جناب یہ تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کافی لمبا عرصہ چلے گا. لیکن ان کے ساتھ بھی 3 سال 3.5 سال سے زیادہ گزارا نہیں چلا. اور میاں صاحب کی تو ایک تاریخ ہے. 1990 میں جب 1993 میں میاں صاحب وزیر اعظم تھے تو گریونسز بھی جائز ہے، مطلب کہ وہ بھی ہوا میں تو بات نہیں کر رہے. نہیں، گریونسز تو میں یہی آرگیومنٹ بلڈ کر رہا تھا کہ دیر از نتھنگ رانگ ود دا پالیٹیشینز، کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں چل سکی، پورے پاکستان کی تاریخ میں 76 سالہ میں ایک وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، سویلین وزیر اعظم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو اسٹیٹ کے اندر جو بنیادی اسٹرکچرل فلاز ہیں آپ کو ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وہ آپ پولیٹیشین مجھے بتا سکتے ہیں جو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر آیا ہو، بنا ہو وزیر اعظم، یا اس نے پاکستان کی تاریخ میں؟ جی مجھے صرف ایک شہید بی بی کی پالیٹکس ایسی ہے فرینکلی کہ جو سر تسلیم خم کیا جا سکتا ہے اس کے سامنے.
کہ ان کی جب والد کو سزائے موت دے دی, حکومت سے نکال دیا, ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف وہ لڑی, 88 میں پھر ان کا واپس آنا, یہ سارا کچھ صرف بے نظیر کی پالیٹکس ہے. میاں صاحب اور عمران خان تو نہیں کر سکتے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں کر سکتے, سوائے بے نظیر کے. یہ دعویٰ تاریخ آپ کے سامنے ہے, اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. تو بہر طور اب لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ خیال تھا کہ 2006 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا. میاں صاحب از آلسو گون تھرو ڈفرنٹ فیزز, اور وہ بھی ان کی سوچ میں ایک تھاٹ میں میچورٹی آئی ہے. لیکن جو راستہ اختیار انہوں نے کیا ہے ملک میں واپس آنے کا, وہ تو ساری اس میچورٹی کی نفی ہے. انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کے نتیجے میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تضاد کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو نہیں ہوں گے, وہ تضاد اور بڑھ جائے گا. مصدق ہیز اے پوائنٹ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ وہی باتیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر تو وہ اپنے بیانیے پہ قائم ہے. اگر وہ اپنے بیانیے پہ قائم ہوتے تو انہیں وہی گفتگو کرنی چاہیے تھی جو گفتگو انہوں نے لنڈن میں بیٹھ کر ایک جگہ پہ انہوں نے کی. وہ ٹی ویوں پہ بھی چلی, انہوں نے نام بھی لیے, اور پھر اس کے بعد یہاں سے دوڑیں لگ گئیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے وہاں پر پھر اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی, شہباز صاحب یہاں سے چلے گئے اور ان کا جی ہم معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں. وہ انہوں نے کوئی ولنگلی نہیں کیا, انڈر پریشر کیا, اور انڈر پریشر اس لیے کیا کہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے آگے جو گیم سیٹ کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری گیم خراب ہو جائے گی اگر میاں صاحب نے اپنا رویہ نہ بدلا اور اپنی گفتگو کو کنٹرول میں نہ لائے. تو انہوں نے پھر جو ایونچولی میاں صاحب نے جو تقریر کی, اس تقریر کا میں تو نہیں سمجھتا کیونکہ عوام کے اندر کوئی اتنا بڑا. Before I go to Nafisa, I want a quick comment from you. جنہوں نے بات کیا کہ واقعی اگر بیانیہ وہی تھا تو پھر وہ ڈسون کیوں کیا؟ اس سے پہلے کسی کو نہیں یاد تھا کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا. پھر شہباز صاحب نے کہا, پاکستان سے فوراً گئے واپس. پھر مریم بی بی نے بھی کہا, پھر اسحاق ڈار صاحب کو بھی یاد آ گیا کہ اللہ پہ ہم نے چھوڑ دیا تھا. تو اس دن نہیں یاد تھا جب بات ہوئی؟ جی میرے خیال میں واحد چیز جو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے نام نہیں لیے, بس دیٹس اٹ. باقی تو آپ نے آج کلپ چلا دیا. میرا کام تو فیئرلی آنیسٹلی میں کہنا چاہتا تھا, آپ نے چلا کے دکھا دیا. یہی میرے پوائنٹس یہاں پہ لکھے پڑے ہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. تو بیانیے میں تو کوئی نہیں ہے. ایک بات میں کہنے لگا, جی میں آ رہا ہوں. واحد چیز جو تبدیلی نظر آتی ہے تھوڑی سی, وہ بات ہے جس میں تھوڑا سا ہیلنگ کا ایلیمنٹ ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ بے نظیر آئیں اور انہوں نے ہیل کیا. آپ نے کہا کہ پہلے انہوں نے دے دیا بٹ ہی ریلائز کہ یار لیٹس اسٹیپ بیک. اس وقت انہوں نے اور بھی بات کی, انہوں نے کہا میں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دوں گا, اینٹ کا جواب میں سب کو معاف کرتا ہوں. انہوں نے یہ بھی بتایا میرے ساتھ ذاتی طور پہ کیا کیا ہوا ہے, سیاست کے ساتھ کیا ہوا ہے, آئین کے ساتھ کیا ہوا ہے, مگر پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں. نفیسہ آپ کے خیال میں دونوں, I would like your comment دونوں باتوں پہ. ایک تو یہ کہ کیا آپ کے خیال میں میاں صاحب نے بیانیہ بدلا ہے یا نہیں بدلا, اور دوسرا کیا جو ہسٹری دیکھیں اور اب یہ تقریر دیکھیں آپ کو یہ آگے ماڈل چلتا نظر آتا ہے کہ پھر ہمیں وہی 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد ہم دیکھیں گے جنوری کے بعد کہ جی پھر ایک نیا کرائسس کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. یقیناً ایک قومی لیڈر جب آتا ہے تقریر کرتا ہے تو یہ اس وقت پاکستان اتنا بکھرا ہوا ہے, اتنا سیگمنٹڈ ہے, اتنا ڈیوائیڈڈ ہے سیاسی حوالے سے, تو جب انہوں نے جوڑنے کی ملک کی بات کی تو وہ تو بہت اچھا کیا. لیکن جو کال اور فعل ہے اس میں بہت بڑا تضاد ہے. اور اگر آپ اس وقت پبلک اوپینین بھی دیکھیں تو میاں صاحب کی ریٹنگز اور پھر جو جہاں پبلک کھڑی ہوئی ہے اور جہاں نون کھڑی ہوئی ہے وہ بالکل الگ الگ ہے. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ میں جوڑوں گا تو پھر آپ کو تو سب کو موقع دینا چاہیے کہ سب ایکول فوٹنگ پر آئیں. اگر آپ نے ماضی کو بھلا دیا, جو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی جو ہائیبرڈ عمران خان کی ہائیبرڈ حکومت تھی اس نے بہت مظالم کیے, اور جو یہ سسٹم شروع ہوا کہ میڈیا کی آزادیاں سلب ہوئیں, ہیومن رائٹس کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں, یہ ساری شروعات اس ہائیبرڈ حکومت کی تھی. تو اگر آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت تو آپ نظام کوئی درست لگے نا. لیکن لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کہاں سے دیں گے نفیسہ؟ اور سب سے بڑی ڈسٹورشن لیول پلینگ فیلڈ وہ کہاں سے دیں گے؟ ہی از جسٹ ون آف دی لیڈرز, وہ کوئی پرائم منسٹر یا وہ تو نہیں ہے. اس وقت مالک آپ کو پتہ ہے اس وقت تاثر کیا ہے لوگوں میں کہ الیکشن کب ہوگی وہ بھی جو فیورٹ پارٹی ہے اس وقت وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن بھی کب ہوں گے. الیکشن کا ڈیلے بھی ان کے تابع ہے, اور اسی لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ وقت پر ہوں, الیکشنز آئین کے مطابق ہوں, نہ کہ ایسے خواہشات کی کہ جب ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ ٹھیک ہوگا
جب ہمارے کچھ ووٹ بڑھیں گے, جب ہم کچھ پاپولیرٹی لے کے آئیں گے, پھر الیکشن ہو. تو جب اتنا کال اور فعل میں تضاد ہے, تو یہ ان کی جو تقریر تھی بہت بیلنسڈ تھی. بحیثیت پولیٹیکل ورکر آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دا اسپیچ, لیکن ان کے کال اور فعل میں تضاد. آپ کو یہ نظام چلتا نظر آتا ہے بیکاز وہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب تو چلا سکتے تھے, ان کا ورلڈ ویو مختلف ہے سول ملٹری ریلیشنز کے بارے میں, لیکن میاں صاحب کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اگر یہ چوتھی باری وزیر اعظم آتے ہیں اور جس طرح ابھی چیز بنی ہوئی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سائلنٹ چارٹر آف اکانومی ہو گیا ہوا ہے کہ جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے یہی اکنامک انجن آف گروتھ ہوگا, اسی کے تھرو چیزیں ہوں گی, تو وہ تو ڈار صاحب اور کاؤنسل مجھے اکٹھے چلتے نظر نہیں آتے. آپ کے خیال میں یہ چل پائے گی ارینجمنٹ آگے؟ دیکھیں, سیاسی نظام کو آپ کو اگر بحال کرنا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں, یہ آپ اپنی ڈسکوالیفیکیشنز مئی 9 اس پروسیس کو چلنے دیں, اس میں جو انوالوڈ ہے وہ امپلیکیٹ ہو, اس کو سخت سے سخت سزا ہو. لیکن سیاسی پروسیس اگر آپ کو بحال کرنا ہے, اس سیاسی پروسیس کے بحال ہونے سے پہلے جو الیکشنز ہوں گے ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. اگر سیاسی پروسیس آپ کی بحال ہوتی ہے تو سب سیاسی جماعتوں کو اس الیکشن میں, اس پروسیس میں حصہ لینے کا موقع آپ کو دینا ہوگا. اور اگر یہ تاثر جائے کہ صرف ایک جماعت کی بیرونی منت سارا آپ کا کینوس سجے گا, تو پھر پچھلے سلیکٹڈ میں اور نئے سلیکٹڈ میں انفارچونیٹلی کوئی فرق نہیں ہوگا. اور جو پولرائزیشن ہے, پرٹیکولرلی پنجاب میں جو پولرائزیشن ہے وہ آپ کے ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ ہاں بالکل نفیسہ ٹھیک بات کر رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی, جو انہوں نے تقریر کے بارے میں بھی باتیں کی, میں ان سب سے ایگری کرتا ہوں. لیکن ایک پھر ہمیں اپنی سیاست کی پھر ایک اور کانٹرڈکشن کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر استحکام نہ بنتی, اگر پرویز خٹک صاحب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے پی میں نہ لانچ کرتے, اور وہ سارے لوگ جو استحکام میں گئے یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں گئے پیپلز پارٹی میں چلے جاتے, تو پھر لیول پلینگ فیلڈ تھی. گزارش یہ ہے کہ اس وقت میرے نزدیک تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ذہنی طور پہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ حکومت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے, وہ بیساکھیاں ہمیں کہاں سے ملنی ہیں. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز عوام سے لا تعلق ہو چکی ہیں, ان کے ایشو سے لا تعلق ہو چکی ہیں, انہیں پتہ ہے اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے, اور یہ پاور پالیٹکس ہے, اور یہی پاور پالیٹکس تمام پولیٹیکل پارٹی. جی نفیسہ, ویری کوئکلی, پھر میں نے اپنا مصدق سے بھی ایک سوال کرنا ہے. You want to respond to that? جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کی وہ پیپلز پارٹی کی طرف آئے اور آنا بھی چاہتے ہیں, لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف آپ کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے لیے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ کس کو چنتے ہیں, اور سیاسی پارٹیز کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ کس طریقے سے جوڑ توڑ کرتی ہے. لیکن کہیں بھی یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ جو ہے وہ آرٹیفیشلی بننے جا رہا ہے کہ ایک سلیکٹڈ کو آپ کو کیونکہ اس کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ اس سے دوسری سلیکشن کا اس کا توڑ نکالیں. وہ دونوں, وہ پھر بھی وہ سلیکٹڈ رہے گا اور نظام میں وہی کرائسس رہے گا. اس وقت ایک بات بتائیں, یہ اس وقت انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کی نئی پارٹی کا تو مجھے نہیں پتا کیا بننا ہے, بلکہ میں ان سے شاہد صاحب کا ان سے پوچھوں گا. اب وہ انہوں نے کہنا شاہد صاحب سے پوچھیں کہ وہ شاہد حقان کب آ رہے ہیں, وہ ایئرپورٹ پہ بھی نہیں تھے, جلسے پہ بھی نہیں تھے, کہیں بھی نہیں تھے, تو وہ تو ہم پتہ کریں گے کہ وہ کیا بن رہا ہے. بٹ یہ سارٹ آف نیوٹرل ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, شاید تیسری پولیٹیکل پارٹی ہے, بن جائے. پہلا الیکشن ہوگا, 2 تو بن گئی ہیں, نہیں شاید تیسرا ان کا بھی پریشر گروپ بن جائے. آپ کے کولیشن پارٹنرز ایکس وہ بھی کہتے ہیں کہ یو آر دا چوزن ون, ساری گیم سیٹ ہے آپ لوگوں پہ ہے. میاں صاحب کہتے بھی تو لگ ہی رہا ہے کہ پورا بوجھ آپ کی لیڈرشپ پہ آ گیا, میاں صاحب پہ آ گیا, کہ وہ کوئی ایسا انیشیٹو لیں کہ یہ تاثر زائل ہو ڈیل کا, اور ایک آل انکلوسیو, جیسے وہ کہہ رہی ہے کال میں اور فیل میں تضاد ہے. کیا کر سکتے ہو آپ لوگ کہ یہ پرسیپشن بڑی ایک, میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, obviously کیونکہ الیکشن کا وقت ہے تو ایک سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک تو چلے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بولیں کہ جی پی ایم ایل این بڑی اچھی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہم الیکشن لڑیں گے اور دیکھیں گے کیا بنتا ہے. یہ تو نہیں ہوگا. الیکشن قریب آئیں گے, ذرا ٹیمپریچرز بڑھتے چلے جائیں گے, کچھ الزامات بھی لگتے چلے جائیں گے. دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ ابھی نفیسہ شاہ صاحبہ نے, ڈاکٹر صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ تو نواز شریف فیصلہ کریں گے الیکشن کب ہوگا. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان تاریخ دے دینا,
اب تو سپریم کورٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آج کہا ہے کہ مجھے شک ہے کہ بھائی میری بات تو سن لینا. پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں پی ٹی آئی میں آج صدر نہ ہوتا تو میں گرفتار ہوتا. مگر پریزیڈنٹ آف پاکستان تو پی ٹی آئی کے ہیں نا, انہوں نے تو نہ پارٹی چھوڑی نہ کچھ اور کیا, تو وہ صبح تاریخ دے دیں. یعنی جو کام پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے یا الیکشن کمیشن کا ہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے, اس کی ذمہ داری نواز شریف پہ. یہ سیاسی بیان ہے نا کہ نہ نواز شریف نہ حکومت میں ہے, نہ الیکشن کمیشن میں ہے, نہ صدر ہے, اور آپ کہیں کہ یہ تو نواز شریف فیصلہ کریں گے. اچھا بھائی چلیں, آپ نے مقدمہ پیش کر دیا, عوام نے سن لیا. اب میں سمجھتا ہوں, اور میں اس کو برا بھی نہیں جانتا, کیونکہ ایک سیاست کا وقت ہے, الیکشن آ رہے ہیں آگے, تو ذرا نوک جھوک ہوگی تو بات چلے گی, یہ کہیں گے ون سائیڈڈ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو استحکام پارٹی بنی ہے, ایک پارٹی جو خود سے کھوکھلی ہو. ہمارے ہاں کو 2-3 سال خواجہ سعد رفیق جیل میں رہے, 2 سال 2.5 سال ان کے بھائی سلمان رفیق رہے جیل میں, احسن اقبال جیل میں رہے, خواجہ آصف جیل میں رہے, شاہد عباسی جیل میں رہے, مفتاح اسماعیل جیل میں رہے, کامران مائیکل جیل میں رہے, مریم کو رات کو باپ کے سامنے گھسیٹا, شہباز صاحب جیل میں رہے, نواز صاحب. کسی نے چھوڑی پارٹی؟ کسی نے استحکام پارٹی بنائی؟ کوئی ٹوٹ کے گیا؟ اب یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے کہ دوسری پارٹی کے لوگ ٹوٹ کے اگر جا رہے ہیں تو وہ نواز شریف یار کیسی عجیب بات ہے. یعنی الیکشن نواز شریف نے کروانا ہے, استحکام پارٹی کی ذمہ داری نواز شریف کے اوپر ہے. اگر آپ کو کسی سے گلہ ہے تو کریں گلہ, مگر ہم کیسے اس گلے میں آپ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ نواز شریف کو انصاف مل رہا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو گھسیٹا جائے بیٹے سے پیسے نہ لینے پہ. ایک بات کہیے, یہ پہلے بھی ایک شخص کا بوجھ ادارے نے اٹھایا, اب پھر ادارہ ہی سارا بوجھ اٹھا رہا ہے دوبارہ. لگ تو ایسے ہی رہا ہے جی, اور پھر اس کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز ہونے ہیں وہ تو ہمیں کہانی اور فلم جو ہے وہ چلتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ماضی میں بھی نہیں چل سکی. یہ ہمیں جب تک یہ 76 سال کا جو بگاڑ ہے اس کا جو بنیادی تضاد ہے وہ تو یہی ہے نا, اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے کہ پاکستان کین ناٹ فنکشن ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ اینی مور. افغانستان کے اندر جو 2 دفعہ انویژن ہوئی, وہاں پر ایک دکان کھلی ہوئی تھی, پیسے آ جاتے تھے. کیا کریں کہ یہ امپریشن ڈسپیل ہو؟ بٹ لاسٹ 2 منٹ ہیں, آپ کا بھی کامنٹ چاہیے, نفیسہ آپ کا بھی. آپ لوگ نواز شریف سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ کیا کریں کہ یہ امپریشن ہے کہ بھائی اس وقت پاکستان کی سیاست میں آرگیو کر دیا کہ یار نہ وہ وزیر اعظم ہے بھائی, نہ وہ آرمی چیف ہے, وہ آیا بندہ, اس نے اپنا الیکشن لڑنا ہے, پارٹی اپنی ریوائیو کر رہا ہے. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ہم ٹو ڈو؟ اس وقت پاکستان کا بلا شبہ سب سے بڑے سیاستدانوں میں میاں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے, بہت لمبا ایک ایکسپیرینس ہے. 1980 کی دہائی سے 85 میں وزیر اعلیٰ تھے, 90 میں وزیر اعظم تھے. وہ ان سارے تلخ تجربات سے گزرے, ان کو پتہ ہے پرابلم کیا ہے, اور ان کو اس وقت جو رول پلے کرنا چاہیے وہ یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ الیکشن صرف میرے لیے نہ بنائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کریں تاکہ پاکستان کی یہ پرابلم سالو ہو سکے. لوگوں کا جو فیصلہ ہے اس کو قبول کیا جائے. ہمیشہ وہ یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے نا, تو اس وقت لوگوں کی ووٹ کو عزت دینے کی بات. وہ کیا کریں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں, اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی انوالو کریں, ان کے ساتھ بھی بیٹھیں اور انشور کریں. آل پارٹیز کانفرنس آ کے ایک بیانیہ نکالیں, الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. دیکھیں پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ ان کو بھی معلوم ہے, نفیسہ صاحبہ کو بھی معلوم ہے. ہم بیٹھتے تو وہ کہتے چور ہے, این آر او مانگ رہے ہیں, فضول باتیں. نفیسہ 30 سیکنڈز, کیا میاں صاحب ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں جس پہ سارے مل کے ایک بیانیہ نکالیں؟ میاں صاحب کو, پی ایم ایل این کو, پوری قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا ڈیل ہے, کیا خدشات ہے. پھر ڈیل ہے, ہاں کیوں نہیں, کس ڈیل کے تحت آپ آ رہے ہیں؟ آف کورس, کیا بات کیا ہوئی, آپ کی مرضی, کیسے آ گئے وہ, چلے نہیں آپ. اچھا آپ کو دکھ ہے کہ کیوں آئے, نہیں آنا چاہیے تھا. اگر نہ آتے تو ڈیل نہ ہوتی. اگر وہ نہ آئیں اور سیاست نہ کریں. دیکھیں میں تو ڈینائی کر رہا ہوں, اور کیسے کروں, ابھی بھی کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آ گئے, آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ کیوں گئے. سنیے نفیسہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں 38% میں آپ بھی ہیں, لیکن باقی جو 62% ہے اس میں میں بھی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہ آئیں. وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ چلے جائیں سیاست سے, پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگا جیسے 24 سال میں تھا. 24 سال میں ایک 2013 کا الیکشن لڑا, وہ بھی کیوں لڑا, ابھی بھی کیوں آئے ہیں. یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ. تو بنا لیں, پھر نکلوا دیں کسی طریقے سے, کسی عدالت کو کہیں.
کون سی ڈیل؟ نفیسہ تھینک یو ویری مچ، مصطفیٰ تھینک یو، میں اگر آپ کو یہ کہہ دوں تو ٹائم، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ مسٹرسٹ کتنا زیادہ ہے۔ ڈیل تو ایک ہی ہے پاکستان کے حق میں، اور وہ ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز، لیکن میرا خیال ہے انسٹیٹیوشنز کو بھی اس بار سوچنا ہوگا کہ اگر اس بار کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ شارٹ ٹرم وکٹمز کوئی اور ہوگا، مڈ ٹرم اس کا نقصان تو خیر لانگ ٹرم پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، لیکن سب سے زیادہ بوجھ انسٹیٹیوشن کو ہی اٹھانا ہوگا۔ تو انسٹیٹیوشن شوڈ بی ویری کلیئر کہ اگر پلینگ فیلڈ ہے تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہونی چاہیے، ورنہ یہ یقین مانیے اینڈ میں سارے پولیٹیشنز ایک طرف ہوں گے اور انسٹیٹیوشن ایک طرف ہوگا، کوئی ماضی کا فیوریٹ گڈ بیڈ نہیں ہوگا، اکیلا ایک طرف ہوگا اور یہ سارے ایک طرف ہوں گے، اور پھر پتہ نہیں کیا لیول پلینگ فیلڈ بنے گی۔ اینی وے لیٹس ہوپ کہ وہ ہو جو اس ملک کے لیے اچھا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔